اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وہ اللہ پوری کائنات کا مالک اور خالق ہے۔ میرا اللہ جس نے 4 دن کے اندر پوری زمین کو بنایا اور پانی پر ٹھہرایا، اور 2 دن کے اندر 7 آسمان، چاند، سورج اور ستاروں سے مزین کیا، یہ فقط میرا اللہ ہی کر سکتا ہے، اور اس دنیا کے اندر دوسری کوئی ہستی نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، تو میرے بھائی اور دوستوں، سب سے پہلے اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ میں بھی اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہوں، تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم بھی سب میرے نبی پر درود پڑھو۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ میرے نبی پر درود پڑھنا ہے۔ آپ دنیا کی کوئی بھی عبادت کر رہے ہو، اللہ کی نمازیں پڑھ رہے ہو، یا گھر کے اندر کوئی مشکلات ہے، یا کسی قسم کی اور کوئی ٹینشن ہے، کوئی بیماری ہے، اگر کسی دعا کے اندر میرے نبی پر درود نہ پڑھا جائے تو وہ اللہ قبول نہیں فرماتے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، میری ماں بہنوں بیٹیوں، سب مل کر جو لوگ اس چینل پر موجود ہیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں اور میرے محترم بزرگ دوست، سب مل کر ایک دفعہ اپنے نبی کی خدمت اقدس کے اندر نذرانہ عقیدت پیش کریں درود کی شکل میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے میرے اللہ، ہم سب کا یہ جو ہم نے نذرانہ عقیدت درود کی شکل میں پیش کیا ہے، یا میرے اللہ یہ اپنے دربار عالیہ کے اندر منظور اور مقبول فرما۔ تو سب سے پہلے اس مہینے کی نسبت میرے نبی کی عزت کے ساتھ اور ان کی شان کے ساتھ ہے، اور ان کی ولادت کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہمارا ذہن قرآن مجید کا سٹڈی کرنا اور تمام احادیث مبارکہ کی جتنی بکس ہیں ان کا مطالعہ کرنا، یہ اولین ترجیح ہے ہمارے چینل پر۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہم آپ کی خدمت کے اندر اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے شان میں ایک چھوٹی سی نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، سماعت فرما لیں، اور اس کے بعد پھر آپ کو وظیفہ بتا دیا جائے گا۔ تو قبول کر فیصلہ قرآن دا، کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا۔ تو قبول کر فیصلہ قرآن دا، کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا۔ تو قبول کر فیصلہ قرآن دا، کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا۔ ختم نبوت دا ہویا اعلان، ختم نبوت دا ہویا اعلان، گواہیاں دیندا رب دا قرآن، گواہیاں دیندا رب دا قرآن، منہ کالا ہویا مرزے بے ایمان دا،
کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا غاراں تے مکڑی بنا لیندی جالا ایک دفعہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کو ابو بکر صدیق نے کندھوں پر بٹھا کر وہ لے کر آئے تھے تو ایک غار تھی اس کے اندر میرے نبی چھپ گئے تھے جو کفار تھے آپ کے پیچھے لگے ہوئے تھے ایک مکڑی تھی اس نے اس غار کے اوپر جالا بن دیا تھا تو یہ اس کے متعلقہ شعر ہے سماعت فرما لیں غاراں تے مکڑی بنا لیندی جالا غاراں تے مکڑی بنا لیندی جالا خود ہو جاندا رب رکھوالا خود ہو جاندا رب رکھوالا اج مل پیا صدیق دے ایمان دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا اج مل پیا صدیق دے ایمان دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا میرے عزیز ساتھیوں دوستوں میری ماؤں بہنوں بیٹیوں اب ہم اپنے وظیفے کی جانب چلتے ہیں تو یہ ربیع الاول کا خاص وظیفہ ہے اور اس وظیفے کے اندر ہمارے ایک بڑے اچھے بزرگ ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ وظیفہ کیا ہے تو میں بالکل بھوکا تھا میرے گھر نہ گاڑی تھی نہ گھر تھا میں بڑا فقیر تھا میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا میں شرم سے کسی سے مانگ بھی نہیں سکتا تھا لیکن اللہ کے بندہ اللہ کا ایک نیک بندہ اللہ کا ولی بس قدرتی مجھے ایک راستے کے اندر مل گیا تو اس نے مجھے یہ وظیفہ بتایا جب سے میں نے یہ وظیفہ کیا ہے میری زندگی اچانک بدل چکی ہے مجھے کسی چیز کی اب ضرورت نہیں اگر کوئی ضرورت پڑے تو اسی وقت میں وہ وظیفہ کرتا ہوں تو اللہ رب العزت میری وہ آس اور امید کو پورا فرما دیتے ہیں وہ وظیفہ سماعت فرما لیں میرے بھائیوں اور دوستوں میری ماؤں بہنوں بیٹیوں وظیفہ یہ ہے کہ 11 مرتبہ درود شریف اور درود ابراہیمی جو میں نے آپ کو پہلے سنایا ہے شروع میں تو وہ ہم سب نے پڑھا بھی ہے وہ 11 مرتبہ آپ نے وہ پڑھنا ہے اور اللہ کے 3 نام ہیں اللہ کے 3 ناموں کو ایک سانس کے اندر پڑھنا ہے یا اللہ ہو یا کریم ہو یا غنی ہو یہ 3 لفظ جو ہیں یہ اسم ان کو ایک سانس کے اندر پڑھنا ہے اور ایک تسبیح پڑھنی ہے اور اس کے بعد جب یہ مکمل کر لیں وظیفہ تو سجدے کی حالت میں جس چیز کی ضرورت ہے گاڑی کی ہے گھر کی ہے پیسوں کی ہے یا کوئی اور ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دو انشاءاللہ العزیز چند گھنٹوں کے اندر چند دنوں کے اندر آپ کی اللہ پاک اس امید کو پورا فرما دیں گے اور یہ اتنا مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے کہ کافی دوستوں نے اس کو کیا ہے اور انہوں نے ریپلائی کیا ہے کہ بہت زیادہ فائدہ ہم نے حاصل کیا ہے اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر میرے دوستوں آگے اپنی ماؤں بہن